آج اس خطبے کے اندر جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا وہ موضوع ہے صفات المؤمنین، یعنی مومنوں کی صفت۔ جیسا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہمارے درمیان سے درگزر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر تمام کے تمام مومن مرد یا عورت، سارے کے سارے لوگوں کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مومن کے ناطے اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو نامہ اعمال ایک بہترین شکل میں ہو، ایک بہترین شکل میں نظر آئے۔ تو اس حوالے سے بھی اور مومن کی صفت کن کن چیزوں میں ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھی جائے گی۔ ایک عالم سعودی عربیہ کے جن کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، وہ دیگر کتب لکھے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ انہی کتابوں میں سے کتاب ہے صفات المؤمنین، یعنی جو آج میرا موضوع ہے اس موضوع کا انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے شاہ عبدالعزیز کے اقتدار میں 1330 ہجری میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بچپن میں انہوں نے حفظ مکمل کیا، اور 13-14 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کی بصیرت چلی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، مگر وہ کم وقفے میں انہوں نے حفظ بھی مکمل کیا جب تک آنکھ کی روشنی تھی، اور اتنی میں ہی انہوں نے فقہ کی کتابیں اور حدیث وغیرہ بہت ساری کتابوں کو انہوں نے حفظ کر چکا تھا 20 سال کی عمر میں۔ 1357 ہجری میں انہوں نے سعودی عربیہ کا ایک ملک، سعودی عربیہ کا ایک قبیلہ سمجھ لیں، جسے ہم ریاض کے نام سے جانتے ہیں، ایک شہر ہے ریاض نام کا، وہاں پر ایک یونیورسٹی ہے، اسی یونیورسٹی سے انہوں نے فراغت حاصل کی، اور 1380 ہجری کے اندر انہوں نے وہاں پر اس مدارس کے وہ پروفیسر بنے۔ 1351 ہجری کے اندر انہوں نے مسجد نبوی کے اندر درس و تدریس شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1420 ہجری کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علم و دین کا ایک چراغ غروب ہو گیا۔ تو انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھیں، انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے صفات المؤمنین، اور انہی کتابوں سے میں مومنوں کی صفت تلاش کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بے شمار تعداد میں مومنوں کی صفت لکھی ہے، مگر اتنا وقت نہیں رہتا ہمارے پاس کہ سارے کا تذکرہ کیا جائے، مگر جو مختصر ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر چیز ہے آپ کے سامنے رکھنے کے حوالے سے، وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک وقت رہے گا وہاں تک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلی صفت مومن کی وہ ہوگی جو صراط المستقیم پر چلنے والا ہوگا، صراط المستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ انہوں نے اپنے کتاب کے اندر صراط المستقیم کا تذکرہ کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ صراط المستقیم وہ چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ اسلام۔ اب اسلام اور دین کو ہی صراط المستقیم کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک وہی اسلام اور سچا دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ مگر آج ہم اس معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں، اپنے نظر کو دوڑائیں، تو سچے دین اور سیدھا راستہ، حقیقی دین، حقیقی اسلام ہمیں تلاشنے میں آسانی ہے، مگر لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ آسان ہے ڈھونڈنا کہ سچا دین کس کے پاس ہے، حقیقی دین کس کے پاس ہے، آسان ہے، مگر لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ ہر گلی میں، ہر طبقے میں، ہر محلے سے یہ آواز آتی ہے، نئی نئی آوازیں آتی ہیں، اور نئے نئے نعرہ نظر آتے ہیں
کہ یہی ہمارا حقیقی دین ہے اور یہی ہمارا حقیقی اسلام ہے۔ گلی گلی کوچوں کوچوں میں نیا نیا اسلام، نئی نئی اسلام کا جھنڈا نظر آتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے ایک نیا اسلام ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک نیا دین ابھرتا نظر آتا ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر اگر کوئی مشرک اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آ جائے تو خود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم کس مسلک میں جا کر ٹھہریں کہ ہم اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کر لیں۔ وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، بھائی ہم کس مسلک میں جا کر ٹھہریں، کون سا ایسا مسلک ہے جس کا کنیکشن سیدھا اللہ رب العالمین سے ہے۔ وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ تلاش نہیں پاتا ہے، پھر سے وہیں جا کر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ کیا مطلب؟ پہلے وہ بت کی بات کیا کرتا تھا اور اب جب اسلام قبول کیا تو اب وہ پیروں فقیروں کی عبادت کرنے لگا، قبروں کی عبادت کرنے لگا، ان کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ فرق کچھ نہیں ہے، بس نام کا فرق ہے، نام کا فرق ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ تلاشنا، ہمیں یہ دیکھنا کہ حقیقی اسلام اور حقیقی دین کس کے پاس ہے۔ اس حوالے سے عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ تمہیں دیکھنا تو سب سے پہلی چیز وہ دیکھو کہ نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے نماز کسوف ہو، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے وتر کی نماز ہو، حتیٰ کہ نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز کے اندر ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ تو ان سارے نمازوں کے اندر ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اپنے پروردگار سے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار ہمیں سچی اور سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہمارے قدموں کو تو سیدھے راستوں پر گامزن کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس دین پر، اس سیدھے راستے پر ہمارے قدموں کو جما جس پر تیرا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء پر ہوا، نبیوں پر ہوا، اور نیک لوگوں پر ہوا، شہیدوں پر ہوا، صدیقین لوگوں پر ہوا۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اب اس کی آیت کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ایویڈنس ملتے ہیں۔ کیا؟ سورۃ آل عمران کی آیت، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے نبی بتا دو میرے بندوں سے کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان کا بھی رب ہوں، فاعبدوہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم وہ ہے جس پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا مہر لگا ہوا ہو۔ صراط المستقیم وہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کی جائے، اور یہی مومن کی صفت ہوگی کہ جس کے پاس صرف اللہ رب العالمین کی توحید ہوگی، جس کے پاس اللہ رب العالمین کا عبادت ہوگا، وہی صراط المستقیم پر گامزن یعنی چلنے والا ہوگا، اور وہی مومن کی صفت ہوگی۔ ایک دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صراط المستقیم پر چلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو ابھی ہم نے بھی بات پڑھی، یہ بات جانی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اور دوسری بات کیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اے میرے نبی میرے بندوں سے بتا دو کہ تمہاری پیروی کریں، تمہاری اتباع کریں، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا ان ساری آیتوں سے کہ دو ہی چیز ہے جو صراط المستقیم پر چلانے والی ہے۔ اب یہ دو چیز جس شخص کے اندر اور جس مسلک کے اندر آپ کو مل جائے، سمجھ لو کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، سمجھ لو وہ حقیقی دین ان کے پاس ہے، سمجھو کہ حقیقی اسلام انہی کے پاس ہے۔ ان کے مسلک میں جا کر شامل ہو جاؤ، ان کے مسلک میں آپ شامل ہو جاؤ، اور یہ بات گمان کر لو کہ ہاں یہی حقیقی دین ہے۔ کیوں؟ جس کے اندر اللہ رب العالمین کا توحید موجود ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع موجود ہو، وہی اسلام حقیقی ہے میرے بھائیوں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو چھوڑ کر اگر تم کسی اور راستے کو تم اختیار کرتے ہو، اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر کسی اور کے اتباع کرتے ہو، تو وہ راہیں تمہیں گمراہ کرنے والی ہے،
وہ راہیں اللہ رب العالمین کے راہوں سے جدا کرنے والی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے راہوں پر تم گامزن ہو جاؤ، اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے راہوں سے تو تم جدا ہو جاؤ گے، اور یاد رکھو تم متقی و پرہیزگار والوں میں سے نہیں ہو پاؤ گے۔ اور اگر تم نے اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر اگر تم گامزن ہو گئے تو تم متقی و پرہیزگار والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر دو ہی چیز ہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت، اور یہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہونی چاہیے۔ یہی دو چیز ہے اسلام کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر لیں گے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ہم وسیلہ حاصل کر لیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس سے ہم وسیلہ کرا کے اپنے مشکلات کا حل کرا لیں گے، یا میرا مشکل کشا کوئی تیسرا ہے، تو اس نے شرک کیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کبھی شرک معاف نہیں کرے گا، اور یہ حقیقی دین بھی نہیں ہے، صراط المستقیم کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اگر جو یہ اس کو اقرار کر لیا کہ تیسرا بھی کوئی ہے جو ہمارا مشکل کشا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور وہ صراط المستقیم پر چلنے والا شخص کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر گامزن رہو گے تو یاد رکھو میرے بندو، قیامت کے دن میں تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تم کو میں شمار کروں گا جن کا نام شہداء میں آتا ہے، شہیدوں میں آتا ہے، صالحین نیک لوگوں میں آتا ہے، اور سچے لوگوں میں آتا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ حَسَنُ رَفِيقًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر گامزن رہو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارا شمار انبیاء میں کرے گا، نبیوں میں کرے گا، سچے لوگوں میں کرے گا، نیک لوگوں میں کرے گا، اور وحسن اولئک رفیقا، اور یہی لوگ سچے ساتھی ہیں، یہی لوگ سچے ساتھی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے ان ساری آیتوں سے کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ صراط المستقیم وہی ہے جس کے پاس سچی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، وہی صراط المستقیم ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی مومن کی صفت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، وہی سچا اور پکا مومن ہے، اور مومن کی صفت یہی ہوگی میرے بھائیوں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اپنے کتاب کے اندر ایسا ہی تذکرہ کرتے ہیں مومن کی صفت کو۔ دوسری صفات انہوں نے کیا بیان کی؟ دوسری صفات کہتے ہیں وہ کہ زمین پر جو مومن ہوگا وہ زمین پر عاجزی، انکساری اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاتی ہوئے چلے گا، اکڑ کر نہیں، گھمنڈی نہیں، ریاکاری کرتے ہوئے نہیں، بڑی ہی عاجزی سے، بڑی ہی نرمی سے، بڑے ہی پیار سے، اور جب اپنے بھائیوں سے جب ملاقات کرے گا تو وہ ہنستے ہوئے مسکرا کر سلام کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مومن کی صفت ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کو جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو بتانا پڑتا ہے کہ میرے بھائیوں، مائک میں کہنا پڑتا ہے امام صاحب کو، میرے بھائیوں ٹکنے سے اپنے پینٹوں کو اوپر کر لیجئے، اپنے پیجاموں کو ٹکنے سے اوپر کر لیجئے۔ یہ بتانی نہیں پڑنی چاہیے مومن کو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین اس شخص کو نہیں پسند کرتا جس کا پیجامہ ٹکنے سے نیچے لٹک رہا ہو، جو زمین پر اس کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نہیں پسند کرتا، اور جسے اللہ رب العالمین نہیں پسند کرتا، اللہ رب العالمین جس کو نہیں پسند کیا وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین صرف مشرکوں کو نہیں پسند کرتا ہے، باقی سارے بندے اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، زمین پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا پیجامہ آپ کے ٹکنے سے نیچے رہتا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے یہ میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے تو زمین پر اکڑ کر نہ چل اور گال پھلا کر لوگوں سے نہ مل، اپنے بھائی سے مل تو مسکرا کر اور سلام کر، اور زمین پر جب تو چل تو عاجزی، نرمی، انکساری کے ساتھ چل، محبت کے ساتھ چل، اور گھمنڈ و تکبر دکھاتے ہوئے نہیں، ریاکاری کرتے ہوئے نہیں،
میرے بھائیوں याद रख लो कि ये तकब्बुर और ये रियाकारी एक इतना संजीन जुर्म है मेरे भाइयों, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर ये दो बीमारी ये दोनों गुनाह अगर जिस मोमिन को लग जाए, ये दोनों रियाकारी और तकब्बुर यानी घमंड, ये दोनों अगर किसी मोमिन को लग गया तो वो मोमिन उसके सारे के सारे नामे अमाल ज़ाय बर्बाद हो जाएंगे, सारे के सारे नामे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर देगा। ये दोनों गुनाह, ये दोनों बीमारियां इतनी खतरनाक हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इन दोनों बीमारियों का हल आपको मालूम है कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इन दोनों बीमारियों का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बता दिया, और जिस सूरे के अंदर बताया है वो सूरे बहुत ही मुअतबर सूरे है। हम हर नमाज के अंदर उस सूरे को हम बार बार रिपीट करते हैं। हर रकात के अंदर अगर हम 4 रकात की नमाज पढ़ते हैं तो 4 रकात में पढ़ते हैं, अगर हम तरावी पढ़ते हैं तो 8 रकात में पढ़ते हैं, अगर हम तहज्जुद पढ़ते हैं, जितनी रकात पढ़ते हैं, जितनी नफिल के नमाजें पढ़ते हैं, सारे के सारे नमाज के अंदर उस आयत की हम तिलावत करते हैं, उस सूरे की तिलावत करते हैं। क्यों? उस सूरे के बगैर नमाज नहीं कबूल होगी। कौन से सूरे? सूरतुल फातिहा, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। और इन दोनों बीमारियों का एक आयत के अंदर, इन दोनों बीमारियों का एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों बीमारियों का इलाज बताया। वो आयत कौन सी है? हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, जिसने कहा उसके दिल से रियाकारी निकल गई। जिसने कहा इय्याका नअबुदु, ए मेरे परवरदिगार मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं तेरी इबादत करने के लिए, मैं किसी को रियाकारी दिखाने के लिए नहीं, मैं किसी को दिखावे के लिए नमाज के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं रियाकारी करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, माँ बाप को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, अपने भाई को नमाज से पढ़ रहा हूं, अपने भाई को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, अपने सास ससुर को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, किसी दुनिया के किसी भी मखलूक को खुश करने के लिए नमाज के अंदर नहीं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। अगर नमाज के लिए अंदर मैं खड़ा हुआ हूं तो इय्याका नअबुदु, मैं तेरी रिजा चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत के लिए मैं खड़ा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए परवरदिगार में नमाज के अंदर खड़ा हूं। जिसने ये कहा इय्याका नअबुदु, जिसके अंदर से रियाकारी का बीमारी खत्म, रियाकारी की बीमारी खत्म मेरे भाइयों। और जिसने रियाकारी की बीमारी पाली है उसकी नमाज या उसकी इबादत कबूल हरगिज़ नहीं की जाएगी। जैसा कि हदीस के अंदर इब्न हिब्बान के अंदर रिवायत है मेरे भाइयों, हज़रत शद्दाद बिन अवस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मन सलात युराई फ़क़द अशरक, मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, मन सामा युराई फ़क़द अशरक। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, और जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिरक किया, और जिसने दिखाने के लिए सदका दिया उसने शिरक किया। तो ज़रा सोचो, हम इबादतें कर भी रहे हैं और अगर किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो शिरक में शामिल होता है मेरे भाइयों। ये रियाकारी बहुत संगीन जुर्म है, तो इससे बचने की हमें ज़रूरत है मेरे भाइयों। और दूसरी बीमारी तकब्बुर, घमंड। हम क्या कहते हैं? इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन, ए मेरे परवरदिगार हम तुझसे मदद तलब करते हैं। ए रब, ए मेरे परवरदिगार, दुनिया के अंदर मेरे बहुत सारी फरावानियां हैं, बहुत गाड़ी बंगला, बहुत अमीर हूं, मगर फिर भी मैं तेरे दर का मोहताज हूं। ए मेरे परवरदिगार, अगर मैं बीमार हूं तो तू शिफा देने वाला है, अगर मैं परेशान हूं तो तू ही मुझे मेरे परेशानियों को हल करने वाला है। मेरा मुश्किल कुशा सिर्फ तू है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। और मैं याद रख, मैं यहाँ जो खड़ा हुआ हूं किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मुझसे मदद मांगता हूं, मैं अगर मदद मांगता हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूं मेरे भाइयों। जिसने ये कहा उसके दिल के अंदर से तकब्बुर और घमंड की बुराई भी खत्म। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस आयत को हम इस हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम हर नमाज के अंदर इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे अंदर ना ही तो रियाकारी है और ना ही तकब्बुर, ना ही घमंड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, इस सूरे को मामूली ये ना समझे, बहुत मुअतबर सूरे है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर कुरान को समझना है या कुरान का खुलासा आपको देखना है तो सूरह फातिहा उठाकर देख लो, और अगर तुमको सूरह फातिहा का खुलासा देखना है तो इस आयत को उठाकर देख लो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों, इस आयत के अंदर तौहीद जो क़ुव्वत तौहीद मौजूद है वो बहुत मुअतबर तौहीद इसके अंदर मौजूद है मेरे भाइयों। तो ये दूसरी सिफात होगी जिसके अंदर तकब्बुर और घमंड ना हो, जो ज़मीन पर अकड़ कर ना चलता हो, वो मोमिन की सिफत है मेरे भाइयों। तो ज़मीन पर हमें आराम से इनकिसारी आजिज़ी के साथ चलना है, और भाई से जब मुलाकात करे अपने भाई से तो हंसते हुए हाथ मिलाए सलाम करे। ये दूसरी सिफत वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रहमतुल्लाह अपने किताब के अंदर तज़किरा करते हैं। तीसरी सिफत। चौथी सिफत मोमिन की कि जब वो अपने भाई से
جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہو تو اپنے پروردگار سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنے والا ہو. یہ مومن کی صفت انہوں نے اپنے کتاب کے اندر بیان کی. دلیل سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے میرے پروردگار، وہ کہتے ہیں جو مومن بندہ ہوگا جن کی یہ صفت ہے، وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں بچا کر رکھ، جہنم کی آگ ہم سے دور رکھ، ہم سے پرے ہی پرے رکھ، ہم تک جہنم کی عذاب نہ لا. ان عذاب جہنم، اے میرے پروردگار عذاب کی جہنم بہت شدید چیز ہے، اسے میں برداشت نہیں کر سکتا، اسے مجھے جھیلنے کے اندر میری قوت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ کو میں برداشت کر پاؤں. انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے میرے پروردگار وہ ایسا ٹھکانہ ہے، وہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں رہنے کے اعتبار سے بہت بدترین جگہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فسوف یلقون الغیا، کہ غیا ایک ایسا جگہ ہے میرے بھائیوں، ایک ایسی جگہ ہے جہنم کے اندر جو سب سے بدترین جگہ ہے میرے بھائیوں. تو اس لحاظ سے میرے پروردگار جہنم بہت بدترین جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے. میرے پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ مومن کی صفت ہے جو روتے ہوئے اپنے رب سے خوف کھاتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے. میرے بھائیوں، تو اگر ہمیں مومن بننا ہے، اگر ہمیں اپنے اندر مومن کی صفت دیکھنی ہے تو ہمیں بھی اپنے پروردگار سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اے میرے پروردگار والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. میرے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر رکھ، ورنہ اگر ہم جہنم کے چپیڑے میں آ گئے تو یاد رکھ ہم کسی کام کے لیے نہیں بچیں گے. اے میرے پروردگار ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم تجھ سے دعا طلب کریں. کیوں؟ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، جب تک تو نہ چاہے میں کچھ نہیں کر سکتا، جب تک تو مجھے توفیق نہیں دے سکتا، جب تک میں کچھ مانگ نہیں سکتا. میرے پروردگار تو ہی توفیق دینے والا ہے اور تو ہی جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دینے والا ہے. میرے پروردگار یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. ایک اور دعا، بہت چھوٹی دعا، ہر بھائی کو یاد ہونی چاہیے اور وہ صبح شام دعا کرے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے رب العالمین تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اے میرے رب مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. میرے بھائیوں، جہنم کی آگ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے بھائیوں، سورۃ المرسلات کے اندر اللہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جہنم کے اندر جب ان لوگوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی جو لو ہوگی، جہنم کے آگ کا جو لو ہوگا وہ اٹھے گا. اور کیسے؟ ایک بلڈنگ کے مانند اٹھے گا. میرے بھائیوں، اس کی جو چنگاری ہوگی، وہ جو چنگاری پھینکے گی وہ بلڈنگوں کے مانند ہوگی. میرے بھائیوں ذرا سوچو، آج دنیا کے اندر ساری کی ساری انسانیت مل جائے اور اتنا بڑا آگ لگانا چاہے تو شاید لگا سکتا ہے کہ بلڈنگوں کے مانند. آپ اگر جا کر دیکھیں بلڈنگ کتنی اونچی ہوتی ہے، اس کے مانند یہ لو پھینک پائے. میرے بھائیوں، میرے بھائی بہت بڑی بات ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے جہنم کی عذاب سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو، توفیق مانگو اللہ رب العالمین سے کہ اللہم اجرنی من النار، کہ مجھے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. میرے بھائیوں، ہماری دعا ہونی چاہیے اور یہ مومن کی صفت ہے. پانچویں صفت، مومن جب خرچ کرتا ہے، جب مومن خرچ کرتا ہے پیسوں میں سے، اپنے مال سے، تو وہ میانہ روی کا اختیار کرتا ہے. میانہ روی اس کا مطلب ہوتا ہے نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور نہ ضرورت سے کم، نہ کنجوسی کرنا، نہ گھمنڈ دکھاتے ہوئے زیادہ خرچہ کرنا، نہ سخاوتی دکھانا، نہ امیری دکھانا، اس کے درمیان میں خرچ کرنا. دلیل اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یشرفوا ولم یقترفوا بین ذلک قواما، کہ جب میرے بندے اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو وہ میانہ روی اور اعتدال کے درمیان میں خرچ کرتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے نہ کم خرچ کرتے. میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف نہیں کہلائے گا، یہ فضول خرچی نہیں کہلائے گی. اور وہیں پر اگر آپ کسی گناہ کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ و فضول خرچی. میرے بھائیوں، اور فضول خرچی کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. کیوں؟ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، کہ سارے کے سارے جتنے فضول خرچی کریں گے، ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، سارے کے سارے وہ شیطان کے بھائی بن جائیں گے. اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی بن جائے گا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ شیطان کے بھائی بنے، مگر یاد رکھیں میرے اللہ رب العالمین کا ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، میرا پروردگار ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر جہنم تیار کر رکھا ہے. اور کیسی جہنم ہے وہ؟ جس کے اندر بیڑیاں پہنا دی جائیں گی تم کو. کس کی بیڑیاں؟
आग की बेड़िया। आप देखते होंगे मुजरिमों को, जो बड़ा मुजरिम होता है उसे दोनों हाथों में यहाँ जंजीर बांधी जाती है, पैरों में जंजीर और गले में भी जंजीर बांधी जाती है, आप देखे होंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि सलासिला, मैं जंजीर पहनाकर उसे एक काल कोठरी में बंद कर दूंगा। काल कोठरी कैसी होगी? आग की होगी। जरा सोचो मेरे भाइयों। तो इन्नल मुबद्दिरीन कान इख्वा शयातीन, शैतान के भाई न बनो मेरे भाइयों। तो ये पांचवी सिफत थी। छठी सिफत झूठी गवाही देना, और ये आज हमारे अंदर बहुत राइज है, बहुत पाई जाती है। दलील सूरत अल-फुरकान के अंदर अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, कि जो मेरा मोमिन बंदा होगा वो लोग जो वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, वो झूठी गवाही नहीं देते होंगे, झूठे बातों पे लब्बैक नहीं कहने वाले होंगे। मेरे भाइयों, आज चंद पैसे के लिए हम झूठी गवाही के लिए तैयार हो जाया करते हैं। एक ज़माना था जब एक मोमिन, एक मुसलमान अपने ज़बान से ये बात निकालता था कि हाँ ये सच है, तो पूरी की पूरी कायनात इस बात को इकरार कर लिया करती थी कि इसने सच कहा। क्यों? मोमिन है, झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? मुसलमान है, झूठ नहीं बोलेगा। आज मोमिन ही और मुसलमान को ही झूठ बुलाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। आज ही मोमिन और मुसलमान को झूठ बुलाने के लिए पैसा दिया जा रहा है और खुशी खुशी वो लेकर झूठ बोल दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, आज वोट होती है, देखती हैं आप इलेक्शन होता है, देखते हैं आप कि नहीं देखते? उसमें पैसा दिया जाता है। ये भी गलत चीज़ है, ये झूठी गवाही की सबूत है, ये झूठी गवाही की सबूत है। मेरे भाइयों, आपका हक है कि आप वोट दें और ऐसे शख्स को दें जिस वो वोट का हकदार हो, ये आपका हक है। और अगर आप हक मारेंगे तो झूठी गवाही में आ जाएगा, क्योंकि आपने उसका हक छीना है, उसका आपने हक छीना है, आपने पैसा लिया, आपने सूदखोरी की है। मेरे भाइयों, ये तो आप झूठी गवाही दे रहे हैं। मेरे भाइयों, तो ये छठी सिफत थी। सातवीं सिफत और इस उन्वान का आखिरी सिफत मोमिन की, अजान से पहले मस्जिद में हाजिर होना। अब्दुल्लाह बिन बास रहमतुल्लाह अपने किताब के अंदर लिखते हैं कि मोमिन की सिफत ये नहीं हो सकती कि जो अजान के बाद आए। और यहाँ पर उन्होंने एक नोट लगा दिया कि ये ख़ास जुमा के लिए है, ये ख़ास जुमा के लिए है कि जुमा के अंदर वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो नमाज अजान के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल आए। बाकी अय्याम में और दीगर अय्याम में अगर वो अजान के बाद आता है तो कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं, मगर जुमा के अंदर ये बात खास उन्होंने डाली है कि जुमा के अंदर अजान के बाद जो शख्स आया वो मोमिन की सिफत नहीं हो सकती है। क्यों? वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मुझे इस बात पर गुमान हो सकता है, इस बात पर मुझे गुमान हो सकता है कि मैं इस तहरीर को लिख रहा हूं, मुझे इस बात का गुमान हो सकता है कि मैं कुतुब लिख रहा हूं, मेरी आंखें छीन गई है, मेरी आंखों की बसीरत छीन गई है, मुझे इन बातों पे शक हो सकता है, मगर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मुझे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने रिसालत में जर्रा बराबर शक नहीं है। वो कसम खाकर कहते नहीं, मुझे जर्रा बराबर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने रिसालत में मुझे शक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, कहा जब मोमिन जुमा के दिन जब अजान होता है और अजान जब होता है तो दरवाजे पर दो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकर्रर कर देता है। और वो फरिश्ते क्या करते हैं, उनका क्या काम है? वो जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, जो मोमिन आता है वैसे वैसे वो फरिश्ते उसका नाम रजिस्टर में नोट करने लगते हैं। जो अव्वल वक्त में आया, जो पहले घड़ी में आया है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऊँट का सवाब देता है, एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब देता है। उसके बाद आने वाले को एक गाय का सवाब देता है, उसके बाद आने वाले को एक बकरे का सवाब देता है, उसके बाद आने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में मुर्गी ज़बह करने का सवाब देता है। और उसके आखिर में जब इमाम मिंबर पे खड़े होने वाला होता है या जब खड़ा हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ एक अंडे का। और जब मोमिन गुफ्तगू करना शुरू कर दे, जब एक इमाम गुफ्तगू करना शुरू कर दे तो वो फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद करते हैं और वो भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाया करते हैं। उसके बाद कोई अजर सवाब नहीं लिखा जाता, कोई अजर सवाब नहीं लिखा जाता, उस रजिस्टर को बंद कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, कोई ये ना कहे कि मैं आप सबको तंज करने के लिए कह रहा हूं, आपके दिलों को चोट पहुंचाने के लिए, आपको ठेस पहुंचाने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ आपको इस बात से आगाह करने वाला हूं मेरे भाइयों, ये चीज बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मेरे भाइयों, आप एक बहुत अजीम नियामत से और बहुत अजीम बरकत से आप महरूम हो रहे हैं। आप उस चीज से महरूम ना हो। मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि
ایک اونٹ کی قربانی میں دے دوں اللہ رب العالمین کے راہ میں, تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اجازت نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر اس کی قربانی, اجازت نہیں دے گی ہمیں حکومت. اگر حکومت اجازت دے بھی دے تو اس کا خرچہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے. 2 لاکھ سے 3 لاکھ تقریباً اونٹ کا خرچہ آئے گا آپ کو قربانی کرنے کا. اور اللہ رب العالمین بغیر محنت کے, بغیر پیسہ خرچ کیے آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, وہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بتا دیا ہو کہ اللہ رب العالمین تم کو اتنی بڑی ثواب سے نواز رہا ہے, اور وہ کہہ دے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے؟ وہ کہہ سکتا ہے. ہم ہیں نا کہنے والے. اگر ہم اس بات کو نہیں کہنے والے ہوتے تو اذان سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے کر آتے. ہم کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, میں آپ کو طنز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کی قسم, وہ بہت بیوقوف شخص ہے جو نماز کے بعد اذان کے بعد جمعہ کے دن آئے. اس نعمت سے جو محروم ہو, بہت بیوقوف شخص ہے. میرے بھائیوں, آپ کون سی بزنس کرتے ہیں؟ آپ بلین ٹریلین یہ سارے لاکھوں کروڑوں کی بزنس کرتے ہیں. آپ 10 منٹ پہلے آ جائیں گے تو کیا آپ کے کمپنی میں گھاٹا لگ جائے گا 10 لاکھ 20 لاکھ کا, اور 10 کروڑ 20 کروڑ کا آپ کو نقصان ہو جائے گا؟ اگر نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کبھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور اللہ کی قسم, اگر آپ 10 منٹ پہلے اگر مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اتنی بڑی نعمت سے آپ کو اللہ رب العالمین نوازتا ہے. میرے بھائیوں, یہ نعمت اور یہ ثواب آپ کو اس وقت معلوم ہوگا, اس وقت احساس ہوگا جب قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کو میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور وہاں پر جب ایک نام اعمال میرے رب کے سامنے کم پڑ جائے گا, تب اس چیز کا احساس ہوگا کہ کاش ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا. کاش ہم آ کر نماز کے اندر, جمعہ کے اندر ہم پہلے آ کر اور ایک اونٹ کا ثواب لے ہوتے تو آج ایک نیکی کی وجہ سے میں جہنم کے اندر نہ گیا ہوتا. اس دن یہ محسوس ہوگا, آج میں محسوس نہیں ہوتا. یہاں منبر پہ کھڑے کر علماء بتاتے رہتے ہیں آپ کو کہ جمعہ کی اذان سے پہلے آؤ, یا عالم کھڑا ہو کر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جمعہ سے پہلے آؤ, بہت ثواب ہے. ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا. میں آپ کو صرف نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں میں بھی شامل ہوں. اللہ رب العالمین مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اذان سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لاؤں. میرے بھائیوں, یہ آپ کو صرف نہیں کہہ رہا ہوں. تو جب یہ اس وقت جب آپ کو محسوس ہوگا, کب محسوس ہوگا؟ جب اس دن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک نیکی کی وجہ سے جب آپ جہنم کے اندر جب جائیں گے, تب اس چیز کا محسوس ہوگا کہ کاش ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا, بس جمعہ کے دن مسجد کے اندر پہلے آ کر پہنچنا تھا اور اتنا سارا مجھے ثواب ملتا, تو آج میں اس ثواب کی وجہ آج میں اس ایک نیکی کی وجہ سے جہنم کے اندر نہ گیا ہوتا. تو یہ ہمیں محسوس کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, تو میری یہی پیغام ہے آپ سبھی سے کہ آپ سبھی اذان سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے کر آئیں. بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین یہ ہم پر رحم کیا. اللہ رب العالمین ہم پر رحم کیا کہ یہودیوں کے طرح اللہ رب العالمین پورا ایک دن عبادت کا نہیں دیا ہفتے میں. اللہ رب العالمین ہمیں ہفتے میں صرف اور صرف ایک وقت, ایک گھڑی ہمیں دیا عبادت کرنے کا. یہودیوں کو اللہ رب العالمین پورا کا پورا ایک دن دیا تھا کہ اس دن تم نہ تجارت کرنا, نہ بزنس کرنا, نہ کوئی بہانے کرنا, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. پورا کا پورا اللہ رب العالمین یہودیوں کو پورا کا پورا دن دیا تھا, اور انہوں نے کیا کیا؟ اس دن کی پامال کر دی. انہوں نے اس عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ دن آتا تھا عبادت کرنے کا تو وہ کیا کرتے تھے؟ بہانہ تجارتیں میں لگے ہوا کرتے تھے. جیسے آج ہم بہانے کرتے ہیں کہ ابھی ہم نہائے نہیں, ہم نہائیں گے, ابھی ہم دکان نہیں بند کیے, دکان بند کریں گے, ابھی ہم تجارت میں بزی ہیں, ابھی ہمارا گراہک آنے والا ہے, ابھی ہم تجارت پہ ہیں, بزنس پہ ہیں. ایسے وہی بہانہ کیا کرتے تھے. کس دن کیا کرتے تھے؟ جس دن اللہ رب العالمین نے تمہیں عبادت کی تمہارے لیے عبادت کا دن مخصوص کر دیا تھا, جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین یہودیوں کے لیے بھی ایک دن مخصوص کیا تھا. اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک گھڑی دیا. ایک گھڑی, کون سی گھڑی ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. آؤ نماز سے پہلے, نماز ختم ہو, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر زمین پہ پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کا پھر سے رزق تلاشنا شروع کر دو. اور یہودیوں کو اللہ رب العالمین کیا کہا تھا سورۃ البقرہ کے اندر؟ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. سبت کا معنی ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن عبادت کا, ہفتے میں ایک دن عبادت کا سبت. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے سبت والوں کو ایک دن دیا پورا کا پورا عبادت کرنے کے لیے, مگر سبت والوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کا قانون توڑا. اللہ رب العالمین کا جب دن آتا تھا عبادت کرنے کا تو کیا کرتے تھے؟ بہانے کیا کرتے تھے, بزنس میں لگ جایا کرتے تھے, تجارت میں لگ جایا کرتے تھے. تو ہم نے کیا کیا ان کا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, تم کو معلوم ہے ہم نے کیا کیا؟ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ,
فقلنا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا بن جاؤ قردۃ، بندر بن جاؤ، خاسئین ذلیل خوار ہو کر بندر بن جاؤ. اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے ایک جھٹکے میں بندر بن گئے. فزیکلی بندر، پورا کا پورا چہرہ بندر کے شکل میں ہو گیا ان کا. میرے بھائیو یہ عذاب تھا. آپ ڈرو کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح کام کر رہے ہیں. یہودی بھی آج کے دن یعنی جب اللہ رب العالمین نے جو عبادت کرنے کا جو مخصوص ٹائم رکھا ہوا تھا اس ٹائم میں بھی وہ تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کے پیچھے بھاگا کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَقُولُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بن جاؤ. کیوں؟ فی السبت کو تم نے پامال کر دیا. فی السبت یعنی تم نے عبادت کا دن تم نے پامال کر دیا، چھوڑ دیا تھا. ایسے آج ہم بھی پامال کر رہے ہیں. اذان کے بعد آ رہے ہیں میرے بھائیوں. ہمیں اللہ رب العالمین صرف ایک ٹائم دیا ہے، یہودیوں کو تو پورا دن دیا تھا میرے بھائیوں. اگر آج ہم بچے ہیں اللہ رب العالمین کے الہی عذاب سے تو کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے ہمارے درمیان. تب اللہ رب العالمین کی ہم پر عذاب نہیں آتا میرے بھائیوں. ورنہ یاد رکھو اللہ کہتا ہے ان ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت مضبوط ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت مضبوط ہے. اور سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما كان ربک نسیا، کہ میرا پروردگار کبھی بھولتا نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ آج اس دنیا کے اندر میرا بندہ میری نافرمانیاں کر رہا ہے. اذان کے بعد جب میں نے دن رکھا تھا عبادت کرنے کا، جب میں نے ٹائم دیا تھا جمعہ کا عبادت کرنے کا، وہ آتا تو ہے. وما كان ربک نسیا، میرے پروردگار کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ بندہ آتا تو ہے مگر لیٹ آتا ہے، وہ نافرمانی کر کے آتا ہے. میرے بھائیوں جو لیٹ آیا ہے وہ کان کھول کر سن لے نماز کے اندر. وہ جمعہ کے اندر آیا تو ہے لیٹ، کان کھول کر سن لے. نماز پڑھنے کا کوئی ثواب اسے نہیں، بس اسے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. جمعہ کا اس نے تکمیل نہیں کی، جمعہ کا جو اس کا فرض تھا انہوں نے ادا نہیں کیا، صرف 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کی ہے. میرے بھائیوں فقہ کے اعتبار سے انہوں نے صرف 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز کی انہیں ثواب ملے گا اور جمعہ کا ثواب انہیں نہیں ملنے والا. میرے بھائیوں جمعہ کا ثواب کیا ہوگا؟ جب فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام نوٹ ہوگا تب جا کے ہمیں جمعہ کا ثواب ملے گا، اس سے پہلے ہمیں نہیں ملنے والا. میرے بھائیوں تو کہیں نہ کہیں آپ ڈرو کہ اللہ رب العالمین یہودیوں کی طرح ہم پر نہ کوئی عذاب ڈال دے. کہیں نہ کہیں یہ بات مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا ہے جو آج تک ہمیں بچا کر رکھا ہے، ورنہ ہمارا رب ہمیں بھی پکڑ لیتا. میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ کر اور بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لانے کی توفیق دے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی عبادت سے کوسوں دور ہے، اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے اندر تو محبت، عبادت کی محبت، نمازوں کی محبت، قرآن کی محبت اور تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں رکھی ہیں تمام کے تمام عبادتیں اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے اندر بٹھا دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی قرآن سے دور، اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو آج مسلمان بھائی بیمار ہے، اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین تو اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو تو حفاظت سے رکھا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی تو حفاظت فرما اسی طرح جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری حفاظت کیا کرتے تھے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے قدموں کو تو صراط المستقیم پر گامزن رکھ اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر باحیات رہیں اللہ رب العالمین ہمیں توحید اسلام پر رکھ. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات.